بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھاڑ سکتا زمین کو بلند تبلغ، اور ہرگز نہیں پہنچ سکتا تو الجبال طولا، پہاڑوں کو لمبا ہو کر، کلو ذالک، سب یہ کام، کان سیئہ، ہے برائی ان کی، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، مکروہا، بالکل ناپسندیدہ، ذالک مما اوحی الیک، یہ کچھ مضمون ہے وحی کیا گیا ہے تیری طرف، وحی کیا تیری طرف تیرے رب نے، من الحکمت، حکمت سے، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور مت بنا ساتھ اللہ کے، الہا آخر، الہ دوسرا، فتلقا فی جہنم، پس ڈالا جائے گا تو بیچ جہنم کے، ملومن، ملامت کیا ہوا، مدحورا، دھتکارا ہوا، ولا تمشی فی الارض مراحا، اور مت چل، کو سٹ کر یار، ولا تمشی فی الارض مراحا، اور مت چل بیچ زمین کے، مرحا، اکڑتا ہوا، آکڑ کر، تو یہ ولا تمشی فی الارض، یہ بھی ظلم ہے، تکبر، تو تکبر والے ظلم اس سے روکا جا رہا ہے جو سبب ہے باقی ظلموں کی، جتنے ظلم ہیں اس کی بنیاد تکبر ہے۔ تو تکبر دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لیکن اس کا ظہور جوارے سے ہوتا ہے، جس میں بولنے سے اور چلنے سے۔ تو متکبر جب چلتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وجود کو پھیلاتا ہے اور دوسرا لمبا کرتا ہے۔ وجود کو، متکبر کی چال دیکھو تو وہ لمبا چوڑا ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وجود لمبا ہو اور چوڑا ہو۔ تو اس پر فرمایا کہ کتنا لمبا چوڑا ہوگا، انکا لن تخرقا، بے شک تو ہرگز نہیں پھاڑ سکتا زمین کو زور سے پاؤں مار کر، ولن تبلغا، اور ہرگز نہیں پہنچ سکتا تو پہاڑوں کو، طولن، لمبا ہو کر، جتنا لمبا بھی ہو تو پہاڑوں کے مقابل تیری حیثیت ایک گلہری جتنی ہے، اور جتنا بھی زور مار زمین پر تو تیرے پاؤں سے زمین پھٹ نہیں سکتی۔ تو جب زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، پہاڑوں کے لمبائی کو پہنچ نہیں سکتا، تو اکڑنے کا کیا مطلب اور مرحا کا کیا مطلب؟ اس آیت کے تحت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لمبی بحث کی ہے، اور رقص پر، ڈانس پر، اور خصوصاً جو صوفیوں کی ڈانس ہے اور رقص ہے، اس پر امام قرطبی رحمہ اللہ نے زبردست چھترول کی ہے صوفیوں کی۔ اور احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں تصریح کی ہے کہ جو آدمی یہ ڈانس کرتا ہے اور اسے دین سمجھتا ہے تو وہ مسلمان بھی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح یہ جتنے آج کل کے قوالی باز صوفی ہیں تو یہ ڈانس کرتے ہیں، اور نام انہوں نے رکھا ہے حلال ڈانس۔ ایک حرام ڈانس ہے اور ایک حلال ڈانس ہے۔
حرام ڈانس کیا ہے کہ کنجری جب طوائف سلابین کو حرکت دے تو وہ حرام ڈانس ہے، اور اگر صوفی سلابین کو حرکت دے تجھے حلال ڈانس ہے. تو ڈانس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ناچنا. اور اس میں تکبر مرا میں وہ بھی کیا ہے؟ مرہن. تکبر کرنے والا جب چلتا ہے وہ بھی وجود کو اکڑاتا ہے، اور جو ڈانسر ہے وہ بھی اپنے وجود کو ہلاتا بھی ہے اور وہ حرکت بھی اسی طرح دیتا ہے، اکڑاتا بھی ہے. تو صوفیاء کی ڈانس، اس کو امام قرطبی نے یہاں پر پوری وضاحت کے ساتھ لکھا کہ یہ حرام ہے اور ناجائز ہے. اور آج خطیبوں کی ڈانس بھی اسی قبیل سے ہے. بلا تمشی فی الارض مرحن، خطیب بھی اسی طرح ڈانس کرتا ہے. اور فرق یہ ہے کہ جب خطیب ڈانس کرتا ہے اور تحریک سلابین تو پھر دبر کو سامعین کی طرف پھیر کے حرکت دیتا ہے. ہاں، اور پھر مرید کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو یہ خطیب کی ڈانس ہے، وہ بھی اس مرہن کا فرد ہے. صوفیوں کی ڈانس وہ بھی اس مرہن کا فرد ہے. تو یہ عام ہے. بہرحال یہ لمبی تفسیر قرطبی میں آپ کو ملے گی. اس میں امام قرطبی نے بہترین بات کی. اور اگر وقت ہوا تو ایک مولوی نے کچھ مضمون لکھا ہے وجد پہ، کہ وجد، رقص اور ڈانس، اس پہ میں گفتگو کر دوں گا، لیکن وہ مسائل کے پیریڈ میں اسی وقت میں. تو جہاں اتنی بات ذہن میں ہو تو پھر بعد میں قرطبی دیکھ لینا، یہ بھی کافی ہوگی. تو ان کا ہو گیا کلو ذالے کا کانا، یہ کام ذالے کا، یہ المذکور، جتنے کام مذکور ہوئے سب کے سب ہے برائی اس کی تیرے رب کے ہاں مکروہن، بالکل ناپسندیدہ. تو یہاں ایک غیر مکلف صاحب فرما رہے تھے کہ حنفیوں نے جو مکروہ کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک تحریمی اور ایک تنزیہی، تو یہ بدعت ہے. کیوں؟ کہتا ہے قرآن میں ہے کہ کانا سیئہ عند ربک مکروہن. تو مکروہ جو ہوتا ہے وہ سب حرام ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی مکروہ تنزیہی بھی ہوتا ہے اور مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے. تو یہ تحریمی نہیں ہے، یہ کلو ذالک کا کانا، سب کے سب مکروہ کیا ہے؟ حرام ہے. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں. تو یہ اس غیر مقلد کو دماغی توازن ٹھیک نہیں. اصل ہے بھی بڑا غیر مقلد، چھوٹا بھی نہیں، لیکن یہ اس کی جہالت ہے. یہاں جو مکروہن ہے لغوی معنی میں ہے، اور جو اصطلاحات فقہا میں مکروہ ہے وہ فقہی اصطلاح ہے. تو فقہی اصطلاحات پر لغوی معنی کو فٹ کرنا یہ تحریف بھی ہے اور جہالت بھی ہے. ذالک مما، ذالک یہ جو مذکور ہے، ما قبل جن امور کا ذکر ہوا سب کے سب امور ثلاثہ. امور ثلاثہ کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ قضا ربو کا اللہ تعبدو، اس میں کیا تھا؟ شرک نہ کرو، ایک، اور احسان کرو، دو، ظلم نہ کرو، تین. پھر ظلم کی 6 صورتیں بیان کی، ظلم کی 6 صورتیں بیان کی، اور وہ 6 نوائی بھی بنتی ہیں اور ظلم کی صورتیں بھی بنتی ہیں. تو 6 صورتیں بیان کر کے اب فرمایا ذالکا. تو اس ذالکا کا مشار الیہ
پورے امور ثلاثہ تینوں امور بنیں گے، مما اس سے ہے کہ اوحا الیکا بئی کی طرف تیرے رب نے من الحکمت حکمت کی باتیں، من الحکمت حکمت کی باتیں، ولا تجعل اور مت بنا مع اللہ الہا آخر ساتھ اللہ کے الہ دوسرا۔ تو یہ اعادہ دعویٰ ہے اور شروع بھی اصلاحی امور کو شروع بھی کیا تھا توحید سے، اور اب ان کا خاتمہ بھی کس پہ ہے؟ توحید پہ ہے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ انسان کے کمال کی ابتدا بھی توحید سے ہے اور انتہا بھی توحید سے ہے، اس لیے شروع بھی توحید سے کیا اور ختم بھی توحید پر کیا جا رہا ہے۔ تو بلا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور مت بنا ساتھ اللہ کے الہ دوسرا، پکارے سننے والا دوسرا، فتلقا فی جہنم، پس ڈال دیا جائے گا تو جہنم میں، ملومن ملامت کیا ہوا لوگوں کی جانب سے، مدحورا دھتکارا ہوا، راندہ درگاہ دھتکارا ہوا اللہ تعالی کی جانب سے۔ بس لا تجعل مع اللہ، یہ عموماً شرک کی نفی ہے،